کون سی چیز ہے جو آج ملاوٹ کے بغیر ہمیں مل رہی ہے؟ چلو مفت میں محبت بھی ہمیں ملاوٹ کے بغیر نہیں میسر، محبت بھی ملاوٹ والی ہے، تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے، اور جناب پشت کے پیچھے خیال اور گفتگو اور مزاج اور، یہ دین کا پیغام نہیں ہے، یہ حضور کا مزاج نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی خلق عظیم کے منصب پہ فائز ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ یہ گارنٹی حضور نے حدیث مبارکہ میں یہ مور لگا دی۔ ایمان کی جو کاملیت ہے اس کا درجہ کیا ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے بندے محفوظ رہیں۔ بڑا مشکل ہو گیا یہ وقت۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کنارہ کر لیا دنیا سے، جنگل میں ڈیرے لگا لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی آؤ نا شہر میں آؤ، بڑی رونقیں ہیں، تو آپ نے جنگل میں کیسے گزارا کرتے ہیں یہاں پہ؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک کتا ہے، میں اس کتے سے لوگوں کو بچاتا ہوں۔ تصوف کیا ہے، صوفیاء کی زندگی اصل میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کسی کے شر سے بچیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ کسی کے شر سے بچنا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ کمال درجہ نہیں ہے۔ سنیں ان صوفیاء نے ہمیں جو پیغام دیا تصوف کے ذریعے، کہا بابا جی شہر آئیں، کہا نہیں میرے پاس ایک کتا ہے، میں اس کتے سے لوگوں کو بچاتا ہوں۔ حضرت جی وہ نظر تو نہیں آ رہا، تو فرمایا اصل میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر آتا ہے نا، تمہیں نہیں نظر آ رہا۔ وہ کتا میرا نفس ہے، وہ لوگوں کی ٹو میں رہتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ وہ نفس اصل میں میرا کتا ہے، اور میں لوگوں سے ذرا کنارہ اس لیے کر چکا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ آئے، میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ آئے، میرے ہاتھ سے میری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ ہے میرے دین کا پیغام، یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ 2 اونٹ لے کے آیا اور اس نے چادر حضور کی گردن مبارک کے گرد لپیٹی اور زور سے کھینچا۔ اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا گردن پہ، اور حضور کے غلام تیار تھے کہ حضور کا اشارہ ہو اس کی گردن کاٹ دیں۔ یہودی نے یہ سارا معاملہ پیش آنے کے بعد عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ 2 اونٹ غلے سے بھر دیں، اس کا مانگنے کا انداز دیکھیں، ڈب دیکھیں، آیا یہ مانگنے کے لیے ہے لیکن انداز رسول پاک کے ساتھ ہے کیا؟ چادر حضور کے گلے اقدس کے گرد لپیٹی اور کھینچی، نشان پڑ گیا، اور بعد میں سوال کرتا ہے۔ رسول پاک ناراض نہیں ہوئے، حضور نے اس کو غصہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں آؤ بھائی، کس کے پاس غلہ ہے، آؤ اس کے اونٹ غلے سے بھر دو۔ ایک اونٹ غلے سے بھر دیا گیا، ایک اونٹ کھجوروں سے بھر دیا گیا، اور حضور نے دعائیں دے کے رخصت کیا۔ دعائیں، یہ ہے میرے نبی کا خلق۔ میں اور آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں خدا کے واسطے، جب تک دین کی بات ساری کرتے ہیں یار، اور محاسبہ کرتے ہیں ہم سارے دوسرے لوگوں کا، کبھی اپنا محاسبہ بھی میں اور آپ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبول اسلام کا ایک حسین واقعہ ہے۔ ابو جال نے ایک دن بڑے ظلم کیا، سرکار کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، پیشانی مبارک سے خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، پیشانی اقدس سے خون بہہ رہا ہے۔ سرکار حرم مکہ میں جا کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، گریہ کرنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ہرن کا شکار کرنے لگے تو ہرن نے آواز دے کے کہا، بول کے کہا، امیر حمزہ میرا شکار کرنے آئے ہو، محمد مصطفیٰ کی خبر نہیں لیتے؟ امیر حمزہ میرا شکار کر رہے ہو، اے اپنے بھائی کے بیٹے، اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کے پتر کی خبر نہیں لی تم نے؟ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی، واپس گھر پہنچا تو گھر میں کسی عورت نے مجھے بتایا، اے امیر حمزہ آج تو ابو جال نے حادی کر دی ہے، محمد مصطفیٰ کو باتیں بھی کی، تانے بھی دیے،
کہ تیرے اوپر ہی وحی آنی تھی, تجھے یہ اللہ نے نبی مبعوث کرنا تھا. صرف باتیں ہی نہیں کی, ابو جہل نے آج مصطفیٰ کا چہرہ بھی لہو لہان کر دیا ہے. حضرت امیر حمزہ اٹھے, بھتیجا تھا نا, آخر خاندان کا خون جوش بھی مارتا ہے. اٹھے, کہا کہ میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے کے آؤں. کہا ابو لہب کہاں تھے, جناب ابو طالب کہاں تھے؟ کہا وہ تو جناب ابو طالب تو شہر سے باہر ہیں, یہاں موجود نہیں تھے. ابو لہب کا آپ کو پتا, وہ تو پہلی دشمن ہے. حضرت امیر حمزہ اٹھے, ابو جہل کو زور سے پھینٹا لگایا, اسے لہو لہان کیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. غور کیجئے گا, آج باپ کا سایہ موجود نہیں ہے, حضور کی آنکھوں سے آنسو ہے. باپ ہوتا تو پوچھتا, پتر کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ ماں 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. ماں بھی ہوتی تو دلاسا دیتی, حوصلہ دیتی, پتر میں تیرے ساتھ ہوں, نہ گھبرا. لیکن آج دلاسا دینے والا کوئی نہیں. حضرت امیر حمزہ آئے بدلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں, اور کیا کہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ ہو, میرے بھتیجے راضی ہو جا, اب خوش ہو جا, میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے, میں نے تیرا بدلہ. اب میں اور آپ دنیا دار کوئی ہوتا تو کہتا کہ تیری مہربانی, تو نے میرا بدلہ لیا ہے. اول تو آج بدلہ لینے والا نظام ہی اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے عدل کرو, بدلہ لے سکتے ہو, لیکن قرآن کہتا ہے والاحسان, معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. تم معاف کر دو, عرش والا تمہیں معاف کر دے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, چچا جان مجھے بدلہ لینے پہ اتنی خوشی نہیں ہے, اتنی خوشی مجھے نہیں ہے کہ آپ ابو جہل کو لہو لہان کر کے آئے ہیں. حضرت امیر حمزہ فرماتے, اے میرے بھتیجے بتاؤ پھر کس بات پہ راضی ہو؟ تو فرمایا اس بات پہ راضی ہوں, اللہ کو ایک مانو, محمد کو اللہ کا رسول مانو. یعنی اگر میں سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں تو حضور نے فرمایا میں اس بات پہ راضی ہوں, آپ حق کا راہ اختیار کریں. حق کی منزل جو آپ کے بہت سارے بندے انہیں علم ہوتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے. سنیں, یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کتنے ہمارے ایسے, وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی یا آسماں کیسے کیسے. وہ جن کے نام سے لوگ کامتے تھے آج مٹی کی غذا بنے ہوئے ہیں. وہ جن کا بڑا شہرہ تھا, بڑا دبدبہ تھا, کبھی قبرستان کا وزٹ کریں, ان سے پوچھیں بھائی تیرے نام سے تو لوگ کامتے تھے, آج تیرا کیا حال ہے؟ چلے ہم نے بھی جانا ہے. خدا کے واسطے اس زندگی کا معیار بدلیں. زندگی وہی کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو, وہ زندگی کامیاب ہے. انک لعلی خلق عظیم. آج میں کہتا ہوں میں کیوں معاف کروں یار, ظلم اس نے کیا میں معاف کیوں کروں, زیادتی اس کی ہے وہ پہلے مجھ سے معافی مانگے. سنیں میرے نبی کی سیرت طیبہ, جب حضور نے یہ فرمایا نا, چچا میں تب آپ سے راضی ہوں, تب خوش ہوں جب آپ کلمہ پڑھ لیں. تو کہا بھتیجے پھر جلدی کرو, کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو, تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. کردار بندے کا گواہی دیتا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے. میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو وہ کامیابی کی اگر گارنٹی چاہتا ہے تو وہ میرے رسول کی زندگی کو فالو کرے. دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, گھریلو جھگڑے اور ناچاکیاں اور جو نا اتفاقیاں ہمارے درمیان ہیں, اگر ہم حضور کی سنت کو اپنائیں, حضور کی سیرت کو فالو کریں تو شیر و شکر ہو جائیں گے سارے, ہمارے اندر کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی. 13 سالہ مکی زندگی حضور کی, 13 سالہ مکی زندگی. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, 40 سال تو حضور کے اعلان نبوت سے قبل ہے, اور 13 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکی زندگی ہے. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو 8 سال, ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 8 21 سال بنتے ہیں. 21 سالوں میں کافروں نے بڑے ظلم کیے تھے, راہوں میں کانٹے بھی بچھائے, گڑھے بھی کھودے, دکھ بھی دیے, تکلیف بھی دی, آپ کے شان اقدس پہ اونٹ کی اوجڑیاں بھی ڈالی گئیں. اور جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے, چین سے پھر بھی بیٹھنے دے دیا. کبھی غزوہ بدر بپا کیا, کبھی غزوہ احد بپا کیا, کبھی خندق کھود کر مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اشد ضرورت پیش آئی. کتنے غزوات ہوئے, کتنی جنگیں ہوئیں. 8 سال مدنی زندگی, فتح مکہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سرکار کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا, نہ مکے میں نہ مدینے میں.
اتنے دکھ دیے, اتنی تکلیف کا سامنا میرے نبی نے کیا, لیکن باوجود اس کے جب مکہ فتح ہوتا ہے سرکار شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا, مکہ فتح ہو گیا, حضور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. اب کافروں کے دل ہل گئے, اب ڈر کے مارے چھپ رہے ہیں, خوف زدہ ہیں, اور کہتے کیا ہیں, آج جان سے نہ ماریں چاہے شہر بدر کر دیں, جان سے نہ ماریں. مصطفیٰ کریم کی طرف توقع کیا کر رہے ہیں وہ جنہوں نے 21 سال ستایا میرے نبی کو, آج وہ کہتے ہیں جان سے نہ ماریں, مکے سے نکال دے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. حضور نے سب کو بلایا, حرم کعبہ کے سامنے سارے جمع ہیں. سرکار فرمایا یاد کرو کتنے ظلم کیے تم لوگوں نے, کتنے ستم کیے تم لوگوں نے, بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ. اب سامنے سے آواز کیا آتی ہے, انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو. آئے میں قربان جاؤں, یہ تو کافر بھی مانتے تھے نبی کے والدین بڑے کریم ہیں. آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے ان کے پاس ایمان نہیں تھا. یار شرم آنی چاہیے. آج کلمہ بھی پڑھے اور کہتا ہے مسلمان, وہ نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے. حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, جاؤ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں, جاؤ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں. یہ ہے میرے نبی کا خلق. ویریان دیاں قدماں چ چادراں وچھاوندا رہیا, خلق دے نے مول دنیا تے کوئی ورلا ہی جان بچاوے. بحیثیت مسلمان ہمارے پاس حضور کی زندگی نمونہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے بڑے معاملات ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں دین نے یہ بتایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. آئیں میں اور آپ حضور کی سنت کو سینے سے لگائیں, انشاءاللہ یہ زندگی کی کامیابی, بلکہ صرف زندگی کی نہیں قبر اور حشر کی کامیابی کی گارنٹی ہے. اور پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کریں, عرش والا راضی ہو جاتا ہے. معاف کریں کسی کو, دل قریب کریں ایک دوسرے سے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا.